بات پڑھیے گا اللہم صلی علی دامن وقت میں بالکل وسعت نہیں ہے، پڑھنے والے سارے ہی موجود ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ چند لفظ آپ کے ذہنوں کے لیے ہدیہ کرنے ہیں کہ اگر وقت حضرت آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہجکی تک بھی مل جائے تو علی کی نالین سے اٹھنے والی دھوڑ کے ایک ذرے کے فضائل پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں گے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، کچھ ویسے بھی آپ بکھرے بکھرے سے بیٹھے ہیں، بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلہ اتنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر محسوس نہ کریں تو میرے بھائی ذرا تھوڑا سا سامنے آ جائیں گے تو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، شہزادہ علی اکبر کا صدقہ مالک آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ جو آیت پڑھی ہے اس کے ضمن میں دو باتیں کرنی ہے اور منبر واجب الاحترام کے حوالے کر دینا ہے۔ جو آیت پڑھی ہے متوجہ ہیں جی؟ جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ایک اللہ ولی ہے، ایک اس کا رسول ولی ہے، اور قبلہ جس بندے کو تیسرے ولی کا پتہ نہ ہو میں اسے شیعہ مانتا ہی نہیں۔ تھوڑا جاگیے گا جی۔ تیسرا ولی وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں واجب الاحترام، چلیں داد نہیں دعا یقیناً فرمائیں گے۔ ایک لفظ علی کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ وہ مطلق العنان امام اگر ہماری خدمت کو قبول فرمائے تو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ کون علی جو حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ دے کے اللہ اور محمد کی ولایت مشہور کر دے اسے علی کہتے ہیں۔ جی مالک سلامت رکھے۔ امام حسین آپ کی زندہ باد، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اللہ ولی ہے، ایک اس کا رسول ولی ہے، اور ایک وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ بھائی جان اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل کر سکوں۔ بھائی جو آیا تھا نا مسجد میں مانگنے کے لیے، اس نے پہلی صدا دی۔ جو نمازی نماز پڑھ رہے تھے انہیں دیکھ کے فقیر کہتا ہے تم میں کوئی ہے جو مجھے کچھ عطا کرے، تم میں کوئی ہے بھائی جان جو مجھے کچھ عطا کرے۔ کوئی رسپانس نہ آیا، کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے دوسری صدا لگائی، پھر کوئی اسے حاصل نہ ہوا۔ اب بھائی جان مانگنے والا کوئی عقیدے والا تھا، آسمان کی طرف دیکھ کے، بھائی عامر جی آسمان کی طرف دیکھ کے نا اپنے بھائی اس نے لفظ بدلے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بارے لاہا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا۔ جی مالک سلامت رکھے۔ امام حسین آپ کو اس غم کے علاوہ کوئی غم نہ دے جی۔ کہا گواہ رہنا تیرے گھر سے، بولیے گا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ جب اس نے لفظ بدلے نا کہ اللہ کے گھر سے بندہ خالی جا رہا ہے، مولا امیر علیہ السلام رکوع کی حالت میں تھے، علی نے رکوع کی حالت میں اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس فقیر نے بھائی جان انگوٹھی اتار لی، اور علی نے حالت رکوع میں فقیر کو انگوٹھی دے کے کائنات کو بتایا کہ یاد رکھو جب بھی اللہ کے دروازے سے مانگو گے تو اللہ نہیں دیتا، علی دیتا۔ جیے مالک سلامت رکھے۔ زندہ باد جی، زندہ باد۔ امام حسین سلامت۔ بسم اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ پاک بی بی تو انواع بادشاہ۔ بسم اللہ بول۔ واہ واہ۔ واہ واہ۔ منظور ہے نظر۔
کیویں جا سکدا ہے کہ مالک جنت دے حسن حسین دو آہا مالک جنت دے حسن حسین دوویں تو سر غیراں دے جھکائی جانا تے جڑے آپ نے محتاج جنتاں دے ہر کے انہاں تو گل نہ لائی جانا تے اڈا پنجاں تے 12 دا کراس کر کے تے 11 گنا تو اوپر پوائی جانا آہا تے انے واہ ڈرائیورا دین دیا گڈی 2 کروڑ آہا بادو بلند کر کے پنجا کھول کے کنجوسی نہیں کرنی 5 نعرے پائی تری بے بہا نعرہ حیدری علی امام حسین آپ کو سلامت رکھیں اولاد کی مولا خوشیاں نصیب کرے متوجہ ہیں جی ایک بندہ نا امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھا تھا درود پڑھیے گا آل محمد کی عزت پہ اللہم صلی علی محمد امام پاک کے پاس بیٹھ کے نا بھائی دلاور جی امام صادق کی خدمت میں بیٹھ کے کہتا ہے ہاتھ بلند کر کے اللہم آتانی الجنہ بار الہ مجھے جنت دے بار الہ مجھے جنت دے بار الہ جو سمجھے بیٹھے ہیں بار الہ مجھے جنت دے سچی ماں کے سچے بیٹے نے اٹھ کے نا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اپنی دعا کو بدل نہیں لیتا کہا مولا پھر کیا مانگوں کہا جنت میں رہ تو رہا ہے دعا کر اللہ تجھ سے جنت چھینے نا اللہ تجھ سے جنت چھینے نا جنت میں تو رہ رہا ہے اللہ ولی اس کا رسول ولی بھئی حالت نماز میں 2 بندہ کام کرے نا جو نمازی چہرے بیٹھے ہیں میری بات کی گواہی دیں گے 2 بندہ کام کرے تو نماز نہیں رہتی پہلا عمل یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے کہ جس سے نماز کی حالت بگڑ جائے اور دوسرا عمل یہ ہے کہ بندہ نماز میں بول پڑے پھر بھی نماز نہیں رہتی کوئی تو بندہ میرا ساتھ دے گا نا میں کائنات قربان کروں علی کی نالین پہ علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکات دی جا گیا جے یار جا گیا جے علی نے حالت رکوع میں بھائی جان انگوٹھی زکات میں دی اور دوسرا عمل علی نے کیا کیا سجدے میں جا کے کہا فزتو برب الکعبہ گواہ رہنا کہ علی آج کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم علی کے شورہ آفاق جملے کہ علی آج کامیاب ہو گیا علی نے 2 عمل کر کے شریعت کو مکروز کر دیا اور کہا کہ یاد رکھو علی عابد کا نام نہیں ہے علی عبادت کا نام ہے سبحان اللہ علی عابد کا نام نہیں ہے سبحان اللہ علی علی حیدری متوجہ ہے جب یہ آیت آئی نا جی یہ آیت ولایت آئی پاک رسول اللہ نے اس آیت کی تفصیل بتائی سنائی دکھائی ہیں جی اور پاک نبی یہ بیان کر کے گئے کچھ بندے مسجد میں بیٹھ کے کونے میں جا کے میری تقریر کا حاصل جملہ ہے چلیں آپ دعا فرمائیں گے جی ہے بندے کچھ نا مسجد کے کونے میں بیٹھ کے نا بات انہوں نے کی بات انہوں نے علی کی دشمنی میں کی لیکن بات اچھی کر گئے ہائے ہائے ہے گل چنگی کر گئے آپس میں کہنے لگے اگر آیت کو مانے تو پھر علی کی ولایت واجب ہے اوہ بولو یار ہے اگر آیت کو مانے تو پھر علی کی ولایت واجب ہے اگر آیت کا انکار کرے تو پھر علی کی ولایت سے جان چھوٹ سکتی ہے بھائی جان پھر کہنے لگے اگر ایک آیت کو نہ مانے تو بندہ قرآن کا منکر ہے جو قرآن کو نہ مانے وہ کافر ہے کہاں تک علی کی ولایت لے کے جا رہی ہے سبھی بندے نا متفقہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ چلو کون سا کوئی دیکھ رہا ہے ہم نہیں مانتے علی کو ہم نہیں مانتے علی کی ولایت کو بھائی جان جی یہ فیصلہ کر کے اٹھنے لگے ابھی یہ فیصلہ کر کے چند قدم بھائی جان نہیں انہوں نے اٹھائے کہ فنازل جبریل علی الارض جبریل زمین پہ نازل ہوا محمد کے قدموں پہ پر رکھ کے فرشتہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے
यारिफून नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा फअक्सरहुम काफिरून। ये अल्लाह की नेमत को देख के, जान के, पहचान के, सुन के, समझ के फिर इनकार कर रहे हैं, ये सारे काफिर हो गए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान। इमाम हुसैन सलाम, बिस्मिल्लाह बाबा जी, बिस्मिल्लाह। कहा यारिफून नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा फअक्सरहुमुल काफिरून, कि ये अच्छा मैंने यहाँ पे लफ्ज़ नेमत कहा है। यकीनन मेरा खूबसूरत मजमा और क्या खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं, नूरे मुवद्दत बिखरा हुआ है। किसी बंदे के भजन ज़हन में आ सकता है कि आप आयत में लफ्ज़ नेमत है, आपने कहा कि अली को छोड़ के जो बंदे गए वो काफिर हो गए। इमाम सादक से किसी ने पूछा कि मौला ये नेमत क्या है? सच्ची माँ के सच्चे बेटे ने कहा मुझे कसम है उस ज़ाते वहदत की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में फातिमा के बेटे की जान है। इमाम सादक कहते कुरान में जहां जहां लफ्ज़ नेमत आया है ना, वो मेरा दादा अली है। ओए होए होए होए, सुभान अल्लाह। या अली, वो मेरे दादा, बोलिएगा, वो मेरे दादा अली है। अभी मुझसे पहले भाई पढ़ रहे थे नेमत के बारे में। एक लफ्ज़ कहूँ जी, अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दें तो। एक बंदे ने इमाम से कहा कि मौला कुरान में एक आयत है कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, कि अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। अल्लाह जिससे राजी होता है उसे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। मौला कहते तुझे कोई शक है? बोले जी कोई शक है? मौला शक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपसे पूछना था कि मौला क्या अल्लाह आपके दुश्मनों से ज्यादा राजी है? मौला कहते क्या मतलब? कहने लगा मौला आपके दुश्मनों के पास इतना रिज़्क़ है कि उन्हें संभालने का मौका नहीं मिलता। हम आपकी विलायत का दम भरते हैं, हमारे पास एक वक्त की होती है, दूसरे वक्त की होती नहीं। क्या अल्लाह हमसे राजी नहीं है? अल्लाह उनसे ज्यादा राजी है। इमाम सादक मुस्कुरा के न उठे, उसके कंधे को हिला के कहते हैं तुझे किसने कहा है कि रोटी का नाम रिज़्क़ है? आए है तुझे किसने कहा है कि माल का नाम रिज़्क़ है? तुझे किसने कहा है कि गाड़ी का नाम रिज़्क़ है या कोठी का नाम रिज़्क़ है? तो मौला ज़ाहरन तो यही है। इमाम सादक कहते हैं सुन और समझ, अल्लाह जिस से राजी होता है ना, उसे गाड़ी, कोठी, बंगला, रोटी, मकान नहीं देता, उस बंदे को अली देता है। अल्लाह जिस से राजी होता है उसे। और कुरान की इज्जत की कसम, बाबा नजम शाह जी, इमाम हुसैन आपकी वालदा को सलामत रखे, ये विलायत अली कोई आसान मरहला नहीं है, ये हर बंदे के जहन में नहीं आती। और जिम्मेदारी से सैयद हो के हाथ जोड़ के एक लफ्ज कहने लगा हूं, अगर किसी बंदे के दिल में आ जाए फिर जाती नहीं है। ओए होए ओए होए होए, फिर बंदे को परवाह ही नहीं, कोई उसे मुशरक कहे हैं, कोई उसे गाली कहे, फिर परवाह ही नहीं। मैं बताऊं जी, सारे बंदे नहीं मैं बता सकता कि किस किस बंदे के दिल में अली की विलायत ने घर किया। वो याद है मुल्क शाम हुजर बिन अद्दी, है हुजर बिन अद्दी। और आज से 8-9 साल पहले जब अल्लाह लानत करे दाश पे, जब इन्होंने हुजर बिन अद्दी की कब्र को खोदा था, हमला किया था, तो सरकारे हुजर बिन अद्दी की लाश बरामद हुई थी, मैयत सामने आई थी, है पेशानी जख्मी भी हुई थी। और आपने देखा है तस्वीरों में बिल्कुल दाढ़ी भी उसी तरह थी। बोलो यार बोलो, जख्म भी शादी ताजा है, बिल्कुल जुल्फें भी उसी तरह थी। भाई ये है अली का नौकर, जिसके दिल में अली की विलायत है और 1400 साल के बाद उसकी कब्र खोदी है। मैं हाथ जोड़ के हमबोकी की इस तारीखी मजलिस में एक मिन्नत करने लगा हूं, जहां अली के नौकर की कब्र खोदी है,
کہیں علی کے دشمن کی قبر بھی کھودا، قرآن کی قسم ہے اگر کتا نہ نکلا۔ امام حسین ہے نا ہتھانو سلامت رکھن، زندہ باد زندہ باد۔ بابا جی اگر کتا نہ نکلا، آیا ہے اللہ اکبر۔ حجر بن عدی کون تھا؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حجر بن عدی کی عزت کیا ہے بھائی جان چیمہ صاحب؟ حجر بن عدی کی عزت کیا ہے؟ ملک شام تھا، شام کے صدر چوک میں کھڑے ہو کے حجر بن عدی، جہاں علی کے نام پہ پابندیاں تھی، لوگ مال لوٹ لیتے تھے، اولاد مار دیتے تھے، گھر کو جلا دیتے تھے، حجر بن عدی ان حالات میں شام کے صدر بازار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یا ایوہ الناس، لوگوں سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت خیر البشر من ابا فقد کفر۔ حجر بن عدی کہتا ہے محمد نے کہا ہے سب سے افضل علی ہے، اور جس نے علی کو جہاں چھوڑا، جدھر چھوڑا، وہ کفر میں آ گیا۔ من ابا فقد کفر، توجہ ہے، جس نے علی کو جہاں چھوڑا، جس حالت میں چھوڑا۔ آیا ہے ہتھ کڑیاں آ گئیں جی، ہتھ کڑیاں آ گئیں حجر بن عدی کے ہاتھوں پہ۔ جب لے کے آئے نا، حاکم وقت نے کہا حجر علی علی کرنا بند کر دے، اے لفظ جے زیدی صاحب آندے سن جے لفظ چ زور ہوئے تے پھر زور دی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی، جب کہا نا کہ علی علی کرنا بند کر دے، حجر مسکرا کے کہتے تیرا مطلب ہے میں قرآن پڑھنا بند کر دوں؟ ہائے ہائے اوئے ہوئے، میں قرآن پڑھنا بند کر دوں؟ اللہ اکبر۔ بابا جی لفظ بڑا خوبصورت ہے، میری جان سے قیمتی لفظ بھائی جان میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے لگا، دعا یقیناً آپ فرمائیں گے۔ حجر نے کہا اگر میں نہ بند کروں تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا تیرے اتنے جسم کے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گن نہیں سکے گا، اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گن نہیں سکے گا۔ اس وقت علی کا نوکر سینہ تان کے کہتا ہے بس اتنی سی سزا، اتنی سی سزا۔ اس کا کہنے لگا کیا مطلب؟ حجر مسکرا کے کہتا ہے اتنے بڑے علی کی محبت کی اتنی سی سزا۔ او بولو یار جنہوں سمجھ آ رہی ہے۔ امام حسین تو انہوں سلامت رکھنی ہے، پاک بی بی تو انہوں آباد و شاد رکھن، کہا اتنے بڑے علی کی محبت کی چھوٹی سی سزا۔ آئے ہائے، اس نے کہا اس کے بیٹے کو بھی لے آؤ، ہائے ہائے اس کے بیٹے کو بھی مار دیا جائے گا۔ حجر کہنے لگا میرے بیٹے کا جرم یہ ہے علی ولی اللہ، ہائے جرم علی کی ولایت۔ پھر حجر کہنے لگا پھر ایسا کر مجھ سے پہلے، آئے ہائے ہائے لفظ سنے جائے، مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو مار، ہائے ہائے میرے بیٹے کو قتل کر میری آنکھوں کے سامنے۔ حاکم وقت کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، باپ اولاد بچاتے ہیں، تو کہہ رہا ہے پہلے مار، دماغ ٹھیک ہے؟ حجر مسکرا کے کہتا ہے تو اپنے دماغ کا علاج کر، جس دماغ میں علی ہو وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ امام علی مولا، علی مولا، علی مولا حیدری آئے، متوجہ ہیں جی؟ کہا تیرے بیٹے کو پہلے مار دیں گے، اللہ اکبر۔ اب حجر نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بیٹے کو مارو، اگر میرے بیٹے کے سامنے تو مجھے مارے گا نا، اوئے ہوئے تواڈے مولا پتران دے شہر آباد کریں ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں بیٹا میرا پھسل نہ جائے، ہائے ہائے کہیں علی کی ولایت سے تھوڑا سرک نہ جائے،
اس لیے میں مطمئن ہو کے جانا چاہتا ہوں. تو بول نہ بول تیری اپنی مرضی ہے, کیونکہ میرا دل ہے کہ بولتا وہ ہے کہ جس کے دل کی بستی میں علی بستا ہے. بابا جی جب کہا نا پہلے بیٹے کو مار کہیں یہ پھسل نہ جائے, جملہ سنیے گا, پہلے بیٹے کو مار کہیں یہ پھسل نہ جائے. بابا جی بیٹا اٹھا, اپنی عبا اتاری, اپنے سر سے امامہ اتار کے اپنے باپ کے قدموں پر رکھ کے بیٹا کہتا ہے بابا تو اپنی نبھا, میرا امام بھی تو علی ہے. بابا تو اپنی نبھا, میرا امام بھی تو. یہ ہے علی کی ولایت, جب دل میں آ جائے پھر نکلتی نہیں, پھر لاکھ فتوے لگے پھر یہ نکلتی نہیں ہے. 2 منٹ کھلو جائیے ذرا اذان کے تقدس کے لیے. ایک درود پڑھیے گا آل محمد کی عزت میں. سات دسمبر کو ایک مجلس کا اعلان سن لے. 7 دسمبر کو مجلس عزا ہے بامقام سادہ والی میں, جس میں قبلہ علامہ شوکت رضا شوکت صاحب, ملک منتظر مہدی صاحب, رضوان قیامت صاحب, جناب سید فرخ حسین شاہ صاحب اور کاظمی برادران یاسر جھنڈوی اور ملک کے دیگر نامور ذاکرین و علماء کرام خطاب فرمائیں گے. 7 دسمبر کو یہ مجلس ہے, سلطان کربلا کے ٹائٹل سے مومنین سے شرکت کی التماس ہے. بس بات یہیں پہ ختم. پڑھنے والے موجود ہیں, خدا بھائی ذوالفقار کی محنت کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بابا جی اسی ولایت کی خاطر علی کی بیٹیاں 72 بازاروں سے گزری, جو گھر سے پرسہ دینے کے لیے آیا ہے اسی ولایت کے لیے. اگر تو تھکا نہیں تو ایک لفظ بدلوں. کسی نے معصومہ سکینہ سے پوچھا بی بی پاک کانوں سے لہو بہ رہا ہے, بی بی رو کے کہتی ہے یہ لہو نہیں, یہ دادا علی کی ولایت ہے. اکبر کی زخمی بارات لے کے سجاد کوفے آ گیا. 2 لفظ یہیں پہ کہہ کے دعا کروں. اکبر کی تھکی ہوئی بارات لے کے سجاد کوفے آ گیا. جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, ماؤں کے زخمی جنازے لے کے سجاد کوفے آ گیا. میں نے جنازے کہا ہے, بابا جی کئیوں نے توجہ کی ہے کئیوں نے نہیں کی. جنازے اس لیے کہا ہے کہ جنازے اپنی مرضی سے نہیں چلتے. جنازے اپنی مرضی سے نہیں چلتے. 11 صفر کو علامہ ناصر حسین کی شہادت کا دن ہے. شہید ایک جملہ پڑھتے تھے, مالک کروٹ کروٹ انہیں بی بی سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے. وہ کہتے ہیں میں شام میں گیا تو میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ ہم جب بھی شام آتے ہیں نا تو شام کا رنگ بدلا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے اس بازار سے گزری تھی, کوئی کہتا ہے اس بازار سے گزری تھی. تو عالم دین ہے, ہمیں بتا کہ صحیح بتا کس بازار سے گزری تھی جنہوں نے ماتم کرنا سر اٹھانا. علامہ کہتے ہیں عالم دین نے سر سے امامہ اتارا, رو کے کہا تو خطیب ہے, میں تجھے سچ بتا رہا ہوں شام کی ہر گلی سے گزری ہے. ہائے تو کر سکتا ہے, ہائے شام کے ہر بازار سے گزری ہے, شام کے ہر موڑ سے گزری ہے. عالم دین کہتا تجھے خبر نہیں ہے, جب رش بڑھ گیا نا تو لوگوں نے خط لکھے حاکم وقت کو کہ ہم بھی قیدیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. رش اتنا ہو گیا ہے ہماری بیٹیاں آ نہیں سکتی, تو ایسا کر ان قیدیوں کو ہماری گلی سے گزار. اجرکم اللہ.
مولا آپ کا گریہ قبول کرے، سیدہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ بابا جی جملہ جس کا ہو اس کا نام لے کے بندہ پڑھے، مجلس میں روحانیت آ جاتی ہے۔ قبلہ صابر حسین شاہ صاحب بہل والے منظور نظر ذاکر پڑھتے پڑھتے نا اچانک روک کے کہنے لگے، جدھر بی بی زینب کو ذبح ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا۔ تو تھک گیا ہے تو تیری اپنی مرضی۔ کہتے جدھر علی کی بیٹیوں کو ذبح ہونا چاہیے تھا وہاں علی کے بیٹے ہو گئے، اور جدھر علی کے بیٹوں کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں ہاتھ بندوا کے کبھی اوش بازار۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس ختم کروں اپنی بات کو۔ کوفے میں آئی نا بی بی، بابا جی یا ایک لفظ مجھے حکمن کہا گیا ہے، پڑھنا ہے آپ نے۔ بی بی جب کوفے کے بازار میں آئی نا، سجاد رو کے کہتے ہیں پوپھی اماں وہ جو سامنے گھر ہے نا وہ چاچے حبیب کا ہے۔ چاچے حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ بی بی بڑا روئی، رو کے کہتی ہے سجاد میرا محمل قریب کر، میں حبیب کی بیوی کو حبیب کا پرسہ دے لوں۔ اور جو پرسے دینے کے لیے بیٹھے ہیں زیدی صاحب ماتم کر کے کہتے تھے، اور جسے کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا نا وہ رستے میں بھی پرسے۔ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ محمل قریب آیا، جلدی کروں، محمل قریب آیا علی کی بیٹی کا۔ کیا دیکھا علی کی بیٹی نے؟ چھت پہ ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے، لیکن وہ بازار کی طرف منہ کر کے نہیں کھڑا، بازار کی طرف نہ کمر کر کے کھڑا تھا، پیچھا کر کے کھڑا تھا۔ بی بی رو کے کہتی ہے من انتا، تو کون ہے؟ بی بی کہتی ہے اس وقت میرا کلیجہ ہی کٹ گیا جب بچے نے آہستہ سے کہا نا انا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، میں حبیب کا بیٹا قاسم ہوں۔ عالیہ رو کے کہتی ہے قاسم بتا تیرا بابا کہاں ہے؟ بچہ بول کے کہتا ہے عالیہ قیدن بی بی یہاں قریب ہی نا کربلا کے جنگل میں ہمارے مرشد آئے ہیں۔ ہمارے مولا تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ کہا ہمارے مرشد آئے ہیں، میرے بابا ان کی نصرت کے لیے گئے ہیں جنہوں نے ماتم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی رو کے کہتی ہے قاسم ہر کوئی بازار کی طرف دیکھ رہا ہے، تو بازار کی طرف پشت کر کے کھڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بچہ بول کے کہتا ہے قیدن بی بی ہم ہیں مدینے والوں کے نوکر، ہماری فطرت میں شامل ہے، ہم قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتے، نہ ہم قیدیوں کو دیکھتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے پھر کھڑا کیوں ہے؟ بچہ بول کے کہتا میری ماں نے کہا تھا چھت پہ کھڑا ہو جا، کوئی اللہ راسی آئے ہیں، اگر وہ کچھ مانگے انہیں دے دینا، شاید وہ ہمارے لیے دعا کرے۔ جزاک اللہ۔ شاید وہ ہمارے لیے دعا کرے۔ بی بی کہتی ہے رو کے تیری کسی چیز کی ضرورت نہیں، جا ماں کو کہہ تجھے بازار میں کوئی قیدن بلا رہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بی بی نے یہ لفظ کہے بچہ دور ہٹا۔ علی کی عالیہ بیٹی کہتی ہے قاسم تو دور کیوں جاتا ہے؟ بچہ بول کے کہتا ہے بی بی معاف کرنا، میں نے پہلی مرتبہ کسی مستور کو دیکھا ہے، وہ قیدن ہے۔ جزاک اللہ۔ تیری قیدیں چھڑانے والا کوئی نہیں۔ بی بی کہتی ہے نہ رلا، ماں کو بلا۔ بچہ گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آ کے کہتا ہے قیدن بی بی میری ماں سیڑھیوں پہ کھڑی ہے، وہ چھت پہ نہیں آتی۔ آئے ہائے، وہ سیڑھیوں پہ کھڑی ہے، چھت پہ نہیں آتی۔ بی بی زینب کہتی ہے چھت پہ کیوں نہیں آتی؟ رو کے قاسم کہتا ہے ماں کی مجبوری ہے، اس نے قرآن بی بی زینب سے پڑھا ہے۔ بی بی زینب نے کہا تھا مر جانا، قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ ابھی یہ لفظ کا حبیب کے سر نے شادی پرواز کی، قاسم کے سر پہ آ کے
حبیب رو کے کہتا ہے ماں کو کہ پردے کو آگ لگائیں، جیسے پردہ سیکھا ہے وہ زینب بلا رہی ہے، اس کا اکبر مارا گیا، اس کا عباس مارا